بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 8۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے نظم مل کے رہو تشریح، ٹھیک ہے، اس کے اشعار کی تشریح میں نے اس دن آپ کو سمجھائے تھے۔ تو آج دیکھیے شعر نمبر 1۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ نظم کا عنوان مل کے رہو، شاعر کا نام مسرور انور۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر پیار کا جذبہ رکھا ہے۔ ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے جس پر خالق کو اپنی مخلوق پر فخر ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو تمام جتنی مخلوقات ہیں ان تمام پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت کروں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے لیے وہ رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم اگر اس کے نمائندے اور خلیفہ ہیں تو ہمیں اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے صرف ایک صفت کی وجہ سے کہ ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے جس پر خالق کو اپنی مخلوق پر فخر ہو، کہ اللہ تعالیٰ بھی ناز کرے ہمارے اوپر ہماری اخلاق کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنیں اور ایسا انسان بننے کی کوشش کریں جس پر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر فخر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی دونوں کا جذبہ رکھا ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے بیٹا یہ جو ہے نا ناطے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے، یہ جو اصل لفظ لکھا جائے گا وہ ایسے ہوگا، تو ایسے، ٹھیک ہے جی، ناطے۔ تو یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل اس طرح لکھتے ہیں ناطے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور انسانیت کے مقصد کو پورا کر سکیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھی اسی میں ہے کہ ہم نیک انسان بنیں، ٹھیک ہے جی۔ شعر نمبر 2۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ نظم کا عنوان مل کے رہو، شاعر کا نام مسرور انور۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے ہی قربانیاں دیتے آئے ہیں، اور جہاں بھی کہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر اپنا پیارا وطن حاصل کیا ہے۔ اس وطن کو پانے کی خاطر کتنے ماؤں کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے آزادی کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر لیا، کیونکہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اس کی قدر و قیمت وہی اقوام جانتی ہیں جو محکوم ہوں۔ یعنی آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی دو طرح کی ہوتی ہے اور غلامی دو طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلامی۔ ایک غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی نے خرید لیا ہو، اس کی آزادی، شخصی آزادی کو خرید لیا ہو، یعنی کوئی غلام ہوتا ہے، جیسے سرونٹس ہوتے ہیں، انہیں سے اگلا جو ایک درجہ ہوتا ہے سرونٹ، یعنی نوکر تو وہ ہوتا ہے نا جس کو آپ تھوڑی ایک ٹائم فریم کے لیے اپنا ملازم رکھتے ہیں، صرف اسے سروسز لیتے ہیں۔ غلام وہ ہوتا ہے کہ اگر آقا نے کہا ہے کہ سانس لینا تو لینا ہے، یہاں بیٹھنا ہے تو یہیں بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا تو کھڑے ہونا ہے، اس کی جو ہے وہ انا بالکل مار دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے پہلی غلامی کی صورت۔ اور دوسری غلامی وہ ہوتی ہے کہ کسی کی ذہنیت کو اتنا معاف کر دینا کہ وہ غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اپنی روایات سے اتنا متاثر کر دینا کہ وہ اپنی پہچان ہی بھول جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آزادی ہے یہ کون جانتا ہے؟ کہ جو محکوم ہے، جو غلام ہے۔ محکوم مطلب جس پر حکمرانی کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آزادی کی جو قدر و منزلت ہے وہی قوم جان سکتی ہے۔ پاکستان بننے کی جو تحریک تھی اس پہ اگر ہم نظر کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ لوگوں میں کیا جذبہ تھا، لوگوں میں کیا ولولہ تھا آزاد ہونے کا، اور کیا خوشی تھی
کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لگا لگایا، گھر بار بھرے کے بھرے چھوڑ دیے اور خالی ہاتھ وہاں کے جو جناب بڑے لینڈ لارڈ تھے اور پاکستان میں آ کے ان کے پاس تن پہ صرف کپڑے تھے اور جو اپنے ساتھ بچے چلے تھے وہ بھی پتہ نہیں کہاں تھے۔ یہ ہوتی ہے آزادی کی جو ہے اہمیت۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے موت کے راستے پر چلنا پڑتا ہے اور زندگی داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ ہمارے شہیدوں نے اپنا خون دے کر اس نعمت کو حاصل کیا ہے اور انہوں نے اپنا آج اپنے وطن کے کل کے لیے قربان کر دیا ہے۔ مراد کہ انہوں نے اپنا جو پریزنٹ تھا وہ اپنے نسل کے فیوچر کے لیے قربان کر دیا کہ آج ہم تکلیفیں کاٹ لیں، ہماری جو نسلیں ہیں وہ آرام کریں گی۔ شعر نمبر 3، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو، یاد کرو۔ نظم کا عنوان مل کے رہو، شاعر کا نام مسرور انور تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے اسلاف کی، اسلاف مطلب انسیسٹرز، فور فادرز، آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو رائے گاں مت جانے دو، یعنی انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اس مقصد کو زندہ رکھو۔ ہمارے وطن کی مضبوط بنیادوں کی بنیادی وجہ ہی شہداء کی قربانیاں ہیں۔ یہ چمن ہم نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اس لیے اپنے ہی ہاتھوں اگر اسے برباد کر دیا تو تمام قربانیاں رائے گاں جائیں گی۔ رائے گاں مطلب ضائع ہو جائیں گی۔ اس وطن کی بنیادوں میں بہت سے شہیدوں کا خون شامل ہے۔ شہیدوں نے اپنا خون دے کر اس چمن کی آب یاری، آب کہتے ہیں پانی کو، یاری مطلب پانی دینا، آب یاری کرنا، پانی دینا، ٹھیک ہے، خون سے سینچنا۔ جی، اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے شہیدوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ خون کا آخری قطرہ تک بھی بہا دیا ہے۔ تو اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں۔ ہاتھوں برباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں لڑ لڑ کے مر جانا اور جو دشمن ہے اس کی خبر ہی نہ لینا، اور یہی نہ پتہ چل سکے کہ دشمن کون ہے، اور دشمن آپ کو اتنا بیوقوف بنائے کہ آپ آپس میں ہی لڑیں اور ایک دوسرے پہ جناب کافر، مشرک، جناب ایجنٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پارٹیوں کے نام پہ، سیاسی پارٹیوں کی بنیادوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا، جیسے کہ آج تک ہوتا آیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس لیے تو نہ حاصل کیا گیا تھا۔ جی، تو بیٹا 3 شعر کی تشریح ہم نے پڑھی، آپ اس کو اچھے سے دیکھیے، اس کو یاد کریں اور اس کے شعر کی جو تشریح ہے اسے پراپرلی یاد کر کے لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔